السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، فرمایا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، اس کو جو، یفسد، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک، اور وہ بہائے گا، دماء، خون، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، ساتھ تیری تعریف کے، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک، تیری۔ قال، فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، میں جانتا ہوں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور فرشتوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ کب کی بات ہے؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی انسان بنانے والا ہوں۔ اور سب سے پہلے انسان کون تھے؟ جی، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کی بات سن کر کہ یا اللہ تو پاک ہے، اور انہوں نے اپنا ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ کیا تو بنائے گا اس کے اندر ایسی مخلوق کو جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور ہم تو تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ یعنی سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ بظاہر اگر کوئی کام ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کر دیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی خیر ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان جو ہے وہ زمین میں فساد کرے گا؟ تو ایسے پتہ چلا کیونکہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ انسان کے پاس اختیار ہوگا، اپنی مرضی ہوگی، ول ہوگی ہر کام کرنے کی، اور انسان جو ہے وہ ایسی مخلوق ہوگی جو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے کہ وہ جو چاہے گی کرے گی، اس کے پاس یہ اختیار ہوگا، تو اس لیے فرشتوں نے اپنا یہ خدشہ ظاہر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرشتوں کے پاس اپنی مرضی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام بھی ان کو بتا دیے ہیں وہ کام وہ کرتے ہیں، اور وہ بالکل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ اس انسان کو تو اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، اور وہ حکم مانے یا نہ مانے، فرما برداری کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں سب جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ضرور ہوں گے کہ جو بہت نیک ہوں گے، اور وہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں گے، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں میں بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں کبھی بھی میجورٹی کو نہیں دیکھنا، میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی، کہ جو کام سب کر رہے ہوں وہ کام ہم نے اس وجہ سے نہیں کرنے کہ سبھی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، نہیں، ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ہمیں کیسے کر کے دکھایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے ہیں۔ تو ہمیں رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی کام کیسے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیں، وہ راستہ جو کہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ
آگے بھی اور پڑھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔